اور 1857 میں اس کا انجام کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ کہتے ہیں کہ دلی سے لے کر کے مراد آباد تک جتنے پیڑ تھے ہر پیڑ پر مسلم علماء کی لاشیں ٹنگی تھیں۔ اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا دکھ گیا تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی کہ یہ اس کا حصہ تھا کہ نہیں تھا، اس نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا، اسے پکڑ کر لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو یہ اتنی بڑی قربانی دی ہے مسلمانوں نے جنگ آزادی کی، اس کے باوجود مسلمانوں کا ذکر جنگ آزادی میں کم سے کم ہو رہا ہے۔ ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ سے شکایت ہے کہ ہم کو نہیں پتہ ہے، ہماری قوم کو نہیں پتہ کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس آزادی کے لیے، اور ہم خود لا علم ہیں اس سے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تعریفیں ساری اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل و صحاب پر۔ بھائیوں بہنوں بچوں السلام علیکم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مطلب یہ دین، اس کے ماننے والے دنیا کے لیے رحمت ہوں، ایسا اللہ چاہتا ہے۔ اب اگر ہم اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں، اگر ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی صاحب نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ میں آج ہسٹری پر بات کروں گا۔ ویسے میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایسا موقع کبھی نہیں ملا تھا، آج اتفاق سے ایسا چانس بنا ہے کہ میں تاریخ پر کچھ بات کروں، تو انشاءاللہ میں اپنی گفتگو پر آتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے دیکھیں بات کی جا رہی کہ جب مسلمانوں کی بات ہوگی تو مطلب اسلام کی بات ہوگی۔ احسانات جب مسلمانوں کے گنائے جائیں گے تو اس سے پہلے یہ بتایا جائے گا کہ ایسا انہوں نے کیا کیوں ہے، یہ آرڈر ان کو کہاں سے ملا تھا، یہ ایسا کرنے کا ان کے اندر جذبہ ابھرا کیسے، یہ سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے پیچھے وہ ریوارڈ، اس کا انعام وہ کس سے امید کر رہے ہیں۔ وہ بلا وجہ جو لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں آپ یہ جو کام کر رہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ لہذا ہم سب سے پہلے بات کریں گے تھوڑے سے اسلامی سسٹم کی، کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ جو اسلام نے دیا وہی مسلمانوں کو دینا چاہیے ہے اور وہی دیا ہے۔ دیکھیں بہت شروع کی اگر میں بات کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اسٹارٹنگ میں جب ان کے سامنے ایک وفد آیا حضرت ابو طالب کے سامنے، اور ان سے کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیو کہ کمپرومائز کر لیں، کچھ لے دے کر کے معاملہ سیٹ کر لیں، اور اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں انہوں نے ایک آفر دیا تھا کہ بھئی تم کو پیسے چاہیے، تم کو لڑکی چاہیے، تم کو حکومت چاہیے، تم کو جو کچھ چاہیے بتاؤ، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں دو باتیں کہی تھیں۔ نمبر ایک، اگر ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو بھی میں کمپرومائز نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میری اپنی مرضی کے تحت کام نہیں کر رہا ہوں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اور دوسری ایک اور بات کہی تھی، انہوں نے کہا اگر میں ایک کاؤنٹر آفر دے رہا ہوں، ایک آفر تمہاری طرف سے ہے، ایک میری طرف سے ہے، اگر تم وہ مان لو، وہ ایک کلمہ جو میں بتا رہا ہوں اگر وہ تم مان لو تو پوری دنیا کے عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بات ہو گئی۔ اب تھوڑا سا آگے چلیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، مطلب 2 سال 10 سال سمجھ لیجیے مدینہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 2 سال حضرت ابوبکر کے، 10 سال حضرت عمر کے، اور 12 سال میں سے 10 سال حضرت عثمان کے، تو لگ بھگ 32 سال میں آپ دیکھیں پوری دنیا پر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مان لو گے تو پوری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے، تو یہ کوئی مطلب ڈائلاگ نہیں تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو 90% 99% صحیح ہوگا نہیں، وہ 100% ایز اٹ از، جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی ہوگا۔
تو اگر آپ نے یہ بات کہی تھی تو 32 سال میں 32 ایئرس میں پوری دنیا پر یا تو مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی یا وہاں کے بادشاہ راجا روگ مسلمانوں کو اخراج دیتے تھے. 32 سال. یہ کمال پیدا کیسے ہوا تھا؟ یہ آخر یہ کمال ایک ناممکن سی بات. اس وقت 2 سپر پاور موجود تھیں دنیا میں، رومن اور ایرانین، اور ان سب کی چھٹی ہو گئی. ایک ایسی قوم جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کھانے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کو پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کے پیر میں چپلیں نہیں ہیں، اس کو کسی چیز کا نہیں. پوری دنیا نے جب رومن نے اور ایرانین نے پوری دنیا پر قبضہ کیا تھا تو عرب کو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا کہ نہیں، یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر قبضہ کیا جائے. وہ قوم کو اللہ اٹھاتا ہے اور اس قرآن کی بدولت اسے پوری دنیا پر چھا جاتا ہے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بات مانو گے تو پوری دنیا پہ چھا جاؤ گے، تو جب تک اس کے میجارٹی حصے پر مسلمان عمل کرتے رہے، مور دین 50%، تب تک پوری دنیا پر قابض رہے. اور جیسے ہی ان کا پرسنٹیج نیچے آ گیا کہ رسول اللہ کے احکام کے 50% سے کم پر عمل کرنے لگے. ابھی مولانا نے آپ کو ایک بات بڑی اچھی بتائی کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا کمال کر رہے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا کمال کر رہا ہوں. نہیں، تم 5 سبجیکٹ جو ہیں ہائی اسکول میں سے ایک سبجیکٹ میں ٹاپ کر رہے ہو، باقی 4 سبجیکٹ میں فیل ہو. تو ایسا نہیں ہوگا کہ کلاس پاس کر جاؤ گے، تم کو سارے ہی سبجیکٹ میں کم سے کم پاسنگ مارک ہونا چاہیے. پھر کسی سبجیکٹ میں اگر ٹاپ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. تو یہ پہلی پالیسی تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہی. قرآن نے جو پالیسی رکھی تھی اس میں کہا تھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میں نے تم سب کو ایک ہی انسان سے پیدا کیا ہے. ایک پالیسی اسلام نے یہ کلیئر کر دی کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. 2 بھائی ہوں، ایک بہت قابل ہو ایک ناقابل ہو، ایک بہت امیر ہو ایک نا امیر ہو، اس کے باوجود دونوں کا اسٹیٹس برابر ہوتا ہے. دونوں کی جو اہمیت ہے اس کے باپ کی پراپرٹی میں جو دونوں کا ہوگا وہ دونوں کے معاملات بالکل سیم ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بھائی کو، تو اگر ہم دنیا کے تمام لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو وہ میرے بھائی بہن ہیں، یعنی ان کے بھی وہی حقوق ہیں، ان کی بھی وہی اختیارات ہیں، ان کی بھی وہی ذمہ داریاں ہیں جو میری ہیں. اگر یہ برابری کا معیار مینٹین رکھا جائے تو کافی کچھ کامیابی ہو سکتی ہے. ہم نے یہ پرابلم کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سپر سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ خاص ہیں، ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے، ہم زیادہ خوبصورت ہیں، ہمارے پاس زیادہ علم ہے، مطلب ہمارے اندر کچھ خاص ہے. یہ خاصیت کی بیماری، یہ لفظ سب سے پہلے ابلیس نے استعمال کیا تھا. کہا تھا انا خیر منہ. جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو اور اس نے انکار کیا تھا تو اس سے جب پوچھا تھا وہ کیوں نہیں کیا تو کہتا انا خیر منہ، میں ان سے اچھا ہوں. یہ میں جو اچھا ہوں والی بیماری ہے یہ ابلیسی بیماری ہے، یہ شیطانی بیماری ہے، اور یہ ہمارے اندر کافی کچھ پائی جا رہی ہے. ساری پرابلم وہاں سے شروع ہوئی ہے جب ہم نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیا، دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھا تو یہ مسئلہ پیدا ہوا. تو اسلام نے سب سے پہلے ایک پالیسی یہ طے کی تھی کہ برابری کا معاملہ ہونا چاہیے. دوسری جگہ کہا تھا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ لوگوں کے درمیان احسان کا معاملہ نہیں بلکہ عدل اور احسان کا معاملہ رکھو. ابھی مولانا نے ایک اور بات کہی کہ لوگ پیسے تو خرچ کر رہے ہیں، شو بازی میں تو بڑا بڑا بھنڈارا چل رہا ہے، لیکن ایکچولی دل سے اپنے محلے کے اپنے گاؤں والوں کی اس بات کی فکر نہیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں. شو بازی کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، ایکچولی دل سے نہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے عدل کا، دیکھیں دنیا میں امن تب قائم ہوتا ہے جب پہلے عدل ہو. پیس فالو دا جسٹس. امن تب قائم ہوگا جب دنیا پر انصاف ہوگا. جہاں بے انصافی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا، وہاں آخر کار ہنگامہ مچے گا. کسی کو کتنا بھی ستا لو، کتنا بھی کمزور، جب اسے موقع آئے گا وہ بدلا لے گا، وہ ستائے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ عدل کا معاملہ کرو. یہ مسلمانوں کا ایک دوسرا فعل تھا. ایک اور جگہ قرآن نے کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. قرآن نے لگ بھگ 254 جگہوں پر کہا اتقوا اللہ، یعنی کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے جس کے لیے اتنی بار دہرایا گیا ہے، اور کہہ رہا ہے جو عدل ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو عدل ہونا چاہیے. انصاف کی جب تک صفت رہی آپ دنیا پر چھائے رہے. تو یہ ایک بات تھی. ایک اور بات، یہ بیسک کچھ پالیسی ہم اسلام کی ڈیسائیڈ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اصل موضوع پر آئیں گے.
اسلام کی جو پہلی دعوت تھی وہ کہا گیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، علم حاصل کرو. یہ اس قوم کو اللہ نے پہلی بار خطاب کیا جہاں پڑھائی لکھائی کا کوئی رجحان نہیں تھا. پورے مکہ میں کہتے ہیں 8-10 لوگ مشکل سے ایسے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. اس کے باوجود آرڈر کہاں سے شروع کیا جا رہا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو جب تک مسلمانوں نے علم پر توجہ دی، جب تک سائنس اور ٹیکنالوجی پر توجہ دی، جب تک اپنے آپ کو حالات کے حساب سے چلایا، وہ دنیا پہ چھائے رہے. ایک پرابلم کیا ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے. جب اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا تو ایک بیسک غلطی یہ کی گئی، ترجمہ کرنے والوں نے اس جملے میں یہ لکھا علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ لفظ دین جوڑا گیا اردو ترجمے میں بریکٹ میں، جو حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث نے علم کو دین اور دنیا کے کیٹیگری میں ڈیوائیڈ نہیں کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے تو کہا علم وہ ہے راس العلم معرفت اللہ. علم وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے. وہ سائنس کا علم ہو سکتا ہے، وہ میتھ کا علم ہو سکتا ہے، وہ اکنامکس کا علم ہو سکتا ہے، وہ میڈیسن کا علم ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی علم ہو سکتا ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے. اور ورنہ اگر آپ PhD کر کے رکھے ہیں، بہت بڑے قابل ہیں اور اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں تو آپ جاہل ہیں. آپ کو معلوم ہے ابو جہل کا نام ابو جہل کیوں پڑا تھا؟ ابو جہل کے بارے میں جب یہ بات کہی گئی، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ بھی مکہ میں کوئی بھی فیصلہ ابو جہل کی رائے کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت ہی قابل آدمی ہے. اس کا نام ابو الحکم تھا پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اللہ کو نہ پہچان پایا، جو شخص اپنے آپ کو نہ پہچان پایا، جو اپنے پیدا کرنے کی وجوہ کو نہ سمجھ پایا، وہ ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے. اور اس کے بعد سے وہ ابو جہل کہلایا. تو یہ ضروری ہے کہ علم آپ کو اللہ تک پہنچائے، یہ علم کی دوسری شرط ہے. اگر علم پر توجہ دی جا رہی ہے تو یہ دوسرا صفت ہوگا. تیسری بات جو اسلام کا چاہتا ہے اور مسلمان کر رہے تھے وہ مذہبی آزادی تھی، کہ ہر شخص کو اس کے دل سے یہ آواز آنی چاہیے کہ حق کیا ہے. زبردستی فورس کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے. سمپل ہے، آپ کو بات سمجھائی جائے گی، آپ سمجھ میں آئے گی. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی بات تو آپ قبول کریں، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو جو من کرے وہ کریں. ایک جو قرآن نے کہا، دوسری کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ان کا دین ان کے لیے. تو یہ دونوں باتیں کلیئر کر دی کہ نہ اگر آپ کو بادشاہت مل گئی ہے، اگر آپ کو حکومت مل گئی ہے، اگر آپ کو پاور مل گیا ہے تو آپ کسی چیز پر زبردستی کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. ایک اور چیز تھی میثاق مدینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں پر ایک ایگریمنٹ کیا. کن لوگوں سے؟ غیر مسلموں کے ساتھ. ایک دنیا کا پہلا ریٹن ایگریمنٹ اگر کوئی ہے تو میثاق مدینہ ہے. اس سے پہلے اور ایگریمنٹ ہیں زبانی، لیکن اگر ریٹن میں رائٹنگ میں کوئی ایگریمنٹ پایا گیا ہے تو تاریخ کا پہلا رائٹنگ ایگریمنٹ وہ میثاق مدینہ ہے. اس میں کیا کہا گیا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی. پہلی پالیسی یہ اس کی مرضی ہوگی. الگ الگ گروہوں کی، جہاں تک ملک کی بات ہوگی، شہر کی بات ہوگی، جب اس کے دفاع کی ضرورت پڑے گی تو تمام لوگ اکٹھا ہو کر اس کا دفاع کریں گے. اس میں کسی قسم کی مذہبیت شامل نہیں کی جائے گی. اور یہ کہ اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے تمام لوگ کوشش کریں گے، عدل اور انصاف کی بات کریں گے. یہ وہ باتیں تھیں. اب ہم اپنے دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کب ہوئی، یا اسلام کی آمد کب ہوئی، یا مسلمانوں کی آمد کب ہوئی. ایسا سمجھا جاتا ہے یا ایسا کہا جاتا ہے کہ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ پر اٹیک کیا اور مسلمان وہاں سے ہندوستان میں داخل ہوئے. یہ بات پوری طرح سے صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں ہندوستان کا عربوں سے اسلام سے قبل، اسلام مطلب میرا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی تجارتی تعلقات موجود تھے. عرب مالابار کے ساحل یعنی کیرلا پر آیا کرتے تھے اور وہ وہاں سے بزنس کر رہے تھے. مسلمانوں کا عربوں کا ہندوستانیوں سے ایک کنیکشن موجود تھا. وہاں کے تاجر وہاں آیا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اب یہی تاجر جب وہاں پہنچ رہے ہیں اب ان کا برتاؤ بدلا ہوا ہے.
اب ان کو پتہ ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ ایمانداری کیا ہوتی ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ دھوکہ کیا ہوتا ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ وعدہ خلافی کیا ہوتی ہے، اور ان تمام کی سزا جہنم ہے، اور یہ سب ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ اب ان کا بزنس کرنے کا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی بات تھی جس نے مالابار کے رہنے والوں کو، وہاں کے لوگوں کو اسلام سے دلچسپی پیدا کی، اور آخرکار وہ ایمان لائے۔ دیکھیں، تقریریں کبھی بھی بہت ایفیکٹو نہیں ہوں گی کسی کو مسلمان لانے کے لیے۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار اصل چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ تاجر جو پہلے سے کنیکٹڈ تھے، جو پہلے سے عرب سے مالابار آیا کرتے تھے اور وہاں سے مسالے وغیرہ لے جاتے تھے، یہاں سے دوسری چیزیں لے جاتے تھے دونوں طرف سے، بلکہ دو دنیا کو یعنی کہ ایشیا کو یورپ سے جوڑنے والا جو شاہراہ تھی وہ عرب تھی، اور یہ دونوں کے بیچ میں تھے اور دونوں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد یہ تجارتی سلسلہ دونوں وقت میں جاری تھا، لیکن اب جب وہ ایمان لے آئے، جب رسول اللہ پر ایمان لے آئے، جب ان کو جہنم اور جنت کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ صرف نمازیں ہی نہیں پڑھنی ہے بلکہ ایمانداری بھی دکھانی ہے، بلکہ جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، بلکہ دھوکہ بھی نہیں دینا ہے، بلکہ چیٹنگ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ صاف صاف اپنے اناج میں، اپنے مال میں جو نقص ہے، جو کمی ہے، وہ بتا دینی ہے، کچھ چھپا کر نہیں کرنا ہے۔ تو دنیا نے پہلی بار ایسے تاجر دیکھے جو اپنے مال کے بارے میں جو برائی تھی، جو نقص تھا، وہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ دنیا اس بات سے حیران ہے کہ جو چیز تم کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ کیوں بتا رہے ہو۔ عام طور سے جو کانٹریکٹ ایکٹ کا فارمولہ ہے کہ لیٹ دا بائر بیویئر، جو فارمولہ ہے فرانس سے کہ لیٹ دا بائر بیویئر، جو خریدار ہے وہ خود محتاط رہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ مال اچھا ہے خراب نہیں۔ اسلام نے کہا نہیں، یہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں جو برائیاں ہیں وہ پہلے سے بتا دے۔ یہ پہلی بار ایسی تجارت دنیا کے سامنے آئی۔ تو اب لوگوں کو یار سوال اٹھا کہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ؟ تو پتہ چلا نہیں، ایک نبی آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دنیا ہی آخری دنیا نہیں ہے، ایک دن اس کا جواب دینا ہوگا، ایک دن آڈٹ ہوگی، یہ پتہ چلایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارا اعمال کیسا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ آپ کا ذاتی عمل ہے اور یہ صرف آپ اپنی تنہا قبر ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ اس کا آپ کی سوسائٹی سے، آپ کے ملک سے، آپ کی قوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر سارا شہر 5 وقتہ نمازی ہو جائے، بلکہ آپ نے ایک اور جملہ کہا، نہیں 5 وقتہ نمازی نہیں، تہجد گزار ہو جائے، اس کے باوجود عزت نہیں ملے گی۔ پورا شہر بھی آپ کا 5 وقتہ نمازی نہیں، تہجد گزار بھی ہو جائے تو بھی عزت نہیں ملے گی۔ عزت نبی کے طریقے میں ہے۔ نبی کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صرف نمازیں پڑھتے تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ واپس آئے اور آپ نے اماں خدیجہ سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو اماں نے اس کے جواب میں جو بات کہی تھی وہ کوٹ کرنے کے لائق ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ بڑے نمازی ہو، اس لیے نہیں کہ آپ بڑے روزے دار ہو، اس لیے نہیں کہ آپ اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہو، نہیں، کیونکہ آپ دنیا والوں کے کام آتے ہو، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہو، کیونکہ آپ مسافروں کی مدد کرتے ہو، کیونکہ آپ یتیموں کا دھیان رکھتے ہو، کیونکہ آپ بیواؤں کی فکر کرتے ہو۔ مطلب دنیاوی طور پہ انسانوں کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کو پوری دلچسپی ہے، آپ اس کے لیے اپنا تن من دھن خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ ایسے آدمی کو ضائع نہیں کرے گا۔ سملر ایک کیس ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک بار بہت شروع میں آپ نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ابھی ہجرت کا حکم آیا تھا اور کچھ لوگ حبشہ چلے گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی مکہ چھوڑ دیتا ہوں، اسٹارٹنگ کی بات ہے، اور آپ اپنا سامان وامان لے کر نکل پڑے۔ آپ تھوڑی دور گئے تھے، مکہ والوں نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں، میں آپ لوگ بہت ستا رہے ہو، ظلم بہت ہو رہا ہے، پریشانی بہت ہے، میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت تکلیف ہے، تو میں مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا نہیں، تم جیسے آدمی کو ہم شہر چھوڑنے کی اجازت نہیں دے سکتے،
تم تو ہمارے شہر کے باکمال آدمی، تم تو غریبوں کی مددگار ہو، تم تو پرابلم سالو کرتے ہو، تم تو لوگوں کو، مسافروں کو، پریشان حال کو، کمزوروں کی مدد کرتے ہو، لہذا ایسا شخص ہمارا شہر چھوڑ کر جائے، یہ بات ہمیں منظور نہیں ہے۔ مطلب یہ جو عبادتیں ہیں یہ ایک چیپٹر ہے، یہ زندگی نہیں ہے، اور جہاں جہاں ریفرنس آیا ہے وہاں ریفرنس کریکٹر کا آیا ہے۔ ایک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ آپ نے اپنی نبوت کی بعثت کا مقصد ہی ایک لفظ میں یہ بیان فرمایا کہ مجھے دنیا کے اخلاق کو صحیح کرنا ہے۔ مطلب جھوٹ نہیں بولنا ہے آپ نے، مطلب بےایمانی نہیں کرنا ہے، مطلب دغا نہیں دینا ہے، مطلب چیٹنگ نہیں کرنا ہے، مطلب اس طرح کے کوئی کام نہیں کرنے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ کمانے کا جہاں تک تعلق ہے، انکم کا، پیسے جمع نہیں کر، اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی آپ کے اوپر کہ آپ کتنا کمائیں، آپ ملینر بن جائیں، بلینر بن جائیں، کروڑپتی بن جائیں۔ ایسے کئی صحابہ ہمارے ریفرنسز میں ہیں جو ارب پتی تھے، کروڑپتی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہا جاتا ہے جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے پاس سونے کی سلیں تھیں جسے کاٹ کاٹ کر کے بانٹا گیا، اتنا پیسہ تھا۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر ہزاروں کروڑوں روپے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے۔ مطلب ایسا نہیں کہ کوئی کنجوس آدمی تھے بچا کر رکھا تھا، نہیں، حتی الامکان پورا ہر ضرورت پر کھڑے رہتے تھے، اس کے باوجود اتنا پیسہ تھا۔ تو پیسے کمانے میں پابندی نہیں، کم پابندی اس چیز پر ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا کر نہ کمایا جائے، کسی کو چیٹ کر کے، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کا نقصان پہنچا کر کے نہ کمایا جائے، یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ تو اسلام کی آمد جو اسلام بات کر رہا تھا میں، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کریکٹر، وہ چیز تھی ان تاجروں کی جس سے اسلام انٹروڈیوس ہوا ہے ہندوستان میں، مالابار کے ساحل میں وہ آیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ایک بڑا ریفرنس ملتا ہے، یہ سب میں محمد بن قاسم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، صوفیہ کرام کا۔ صوفیہ کرام جو آئے اور انہوں نے اپنی یہاں جیسے نظام الدین اولیاء ہوں، بابا فرید بند ہوں، نواز گیسو دراز ہوں، اس طرح کے لوگ، تو ان کی جو خانقاہیں تھیں وہ صرف عبادت کے اڈے نہیں تھے، وہاں سے لنگر چلتے تھے، وہاں سے غریبوں کی امداد ہوتی تھی، وہاں سے ہر مسائل کا حل کیا جاتا تھا، دنیا کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اسے دور کیا جاتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا اسے انصاف کیا جاتا تھا، جن کو پرابلم تھی ان کی مسئلے حل کیے جاتے تھے۔ تو یہ خانقاہیں ان بزرگوں کی یہ سب کام کرتی تھیں۔ تو اصل چیز یہ ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے اس دین کو جو انہوں نے لوگوں کو، جس سے لوگ مروح ہو کر کے ایمان لائے، اس کی پوری تعلیم ان تک وہ نہیں پہنچا سکے، اتنا وقت ان کو نہیں ملا، لیکن لوگ ایمان اس بنیاد پر لائے کہ ان کی وجہ سے ان کو آسانیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ آپ نے ہر وقت سنا ہوگا مسجد نبوی کا کہ وہاں پر ایک چبوترا تھا اور وہاں پر لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے رہنے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مطلب ہر مسجد کو ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی ایک ارینجمنٹ ہو جہاں پر جن لوگوں کے لیے ضروریات موجود نہ ہوں ان کا انتظام کیا جائے۔ میں نے کافی وقت دبئی میں گزارا ہے، لگ بھگ 20 سال کے قریب۔ ایک ہوٹل میں ایک جگہ بورڈ لگا تھا کہ کھانا کھاؤ، اگر پیسہ ہے تو دے دو ورنہ اللہ دے گا۔ کھانا کھاؤ، اگر پیسہ ہے تو دے دو ورنہ اللہ دے گا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، جب وہاں 3-4 بار جا چکا میں اسے، تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ جو بورڈ آپ نے لگا رکھا ہے اس سے آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اوسطاً 3-4 لوگ روزانہ بغیر پیسہ دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کا نقصان ہوتا؟ کہا نہیں، نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بورڈ دیکھ کر کبھی ایک آدمی آتا ہے، وہ 100 آدمی اور 1000 آدمی کا کھانے کا پیسہ دے کر جاتا ہے، ایک کھاتا ہے اور بولتا ہے نہیں، یہ 100 لوگوں کو رکھ لیں، آپ آئندہ کھلائیں۔ اگر آپ ایک قدم بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ میں ایک بار اپنے گھر پہ افطار کی دعوت کیا کرتا تھا، تو ایک 40-50 لوگ آتے تھے، لگاتار درس قرآن ہوتا تھا ہر ہفتے۔ جب 1-2 ہفتے تک ایسا ہوئی اور شاندار دعوت ہوئی اور زبردست اخراجات دکھے لوگوں کو، تو لوگ پوچھنے لگے کہ یار پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کا فی الحال تو میں ہی خرچ کر رہا ہوں، کہ نہیں میری طرف سے رکھو، میری طرف سے رکھو، میری طرف سے رکھو، مطلب جتنا میں نے خرچ کر دیا تو اس کا 4 گنا پیسہ آ گیا۔ تو آپ ہاتھ تو بڑھاؤ، آپ ایک قدم آگے چلو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جب تم ایک قدم آگے چلو گے تو میں 2 قدم چلوں گا، تم ایک ہاتھ آؤ گے تو میں 2، لیکن پہلا ہاتھ،
پہلا قدم، پہلی کوشش ہمیں کرنی ہے. اور یہ اگر اعتماد ہے اللہ پر کہ ہاں وہ ایسا کرے گا، وہ اپنے وعدے کا بھی، مولانا ایک جملہ کیا کہا، اللہ کا وعدہ سچا ہے 100%. ابھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کہ اگر آپ نے بھی کوئی بات کہی ہے تو 99% نہیں 100% صحیح ہونی ہے، اور اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ بھی 100% صحیح ہونی ہے. تو جو اسلام پھیلا پہلے ٹریڈر سے، اس کے بعد صوفیہ کرام سے، ان کی دعوت، ان کا اخلاق، ان کی محبت، ان کی خدمت، یہ وہ چیزیں تھیں جس نے لوگوں کا دل جیتا. یہ دو بنیادی چیزیں تھیں. مساجد اور خانقاہیں جو تھیں وہ اس طرح کا کام کیا کرتی تھیں، محتاجوں اور طلبہ وغیرہ کے پڑھائی وڑھائی کا انتظام کرتی تھیں. تعلیم کے بارے میں نے ابھی آپ کو اقرا کا ذکر کیا تھا، تو ان تمام جگہوں پر فری تعلیم کا انتظام ہوتا تھا. آج تو سب سے بڑا بزنس تعلیم بن گیا ہے. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ڈپلوما کورسز اس لیے کھولے ہی جا رہے ہیں تاکہ میں پیسے کما سکوں، ایک خرچ کروں اور 4 کماؤں. یہ بزنس اڈے بن گئے، ورنہ پہلے یہ خدمت خلق کے لیے ہوا کرتی تھیں. اور بہت ساری ایسی یونیورسٹیاں تھیں، ان کا ذکر آگے کروں گا انشاءاللہ میں، کہ جہاں پر لوگوں کو فری تعلیم کے علاوہ فری کھانا وغیرہ بھی دیا جاتا تھا، رہنے، رہائش، کھانا، دواؤں، تمام چیزوں کا انتظام بھی کیا جاتا تھا. یہ وہ چیزیں تھیں جس سے لوگ مرعوب ہو رہے تھے اور اسلام لا رہے تھے. تعلیم کے تعلق سے جیسے سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کیا، محمدن کالج بنایا، بعد میں یونیورسٹی بنائی، تو اس تمام چیزوں پر دھیان دیا. اہم دوسرے مسلم اداروں کا نام کیا جائے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء آپ کے شہر کا خود. ان اداروں کی مختلف دینی، تعلیمی اور قومی خدمات تھیں. نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ دین سکھا رہے تھے، اصل میں دین کا مفہوم تھوڑا سا لوگوں نے نیرو کر دیا ہے، ورنہ دین میں تمام چیزیں کور ہوتی تھیں، اور وہ تمام چیزیں اگر سکھائی جا رہی ہوتی تو معاملہ بہت اچھا چل رہا ہوتا. اب مدارس نے اپنی تعلیم کو محدود کر دیا ہے، ورنہ انہی مدرسوں سے پڑھ کر بڑے سے بڑے قابل لوگ پیدا ہوئے ہیں. ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، کسی یونیورسٹی کی ڈگری ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جو IIT آج آپ دیکھ رہے ہیں، جو IIM آپ دیکھ رہے ہیں، جو ISRO آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے جو بڑے تعلیمی ادارے وجود میں آئے ہیں، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی دین ہے. یہ اس وجہ سے چیزیں بڑھی ہیں. علمی دنیا میں جب بات الجبرا کی اگر ہوتی ہے تو الخوارزمی کا نام ہوتا ہے کہ الجبرا میں انہوں نے کام کیا. ابن سینا کا نام آتا ہے کہ انہوں نے طب میں کام کیا. البیرونی کا نام آتا ہے کہ ہندوستان پر تحقیقی مطالعہ انہوں نے پیش کیا. یہ علمی ورثہ تھا جو نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ چلا. اردو جو زبان ڈیولپ ہوئی، آج دنیا کی کہتے ہیں دوسری سب سے میٹھی زبان ہے بنگالی کے بعد. نمبر 1 پر لوگوں کی رائے ہے کہ بنگالی سب سے میٹھی زبان ہے، اور دوسری سب سے میٹھی زبان دنیا کی جو اچھی لگتی ہے، لوگوں کو پسند آتی ہے، وہ اردو ہے. یہ اردو پیدا یہیں ہوئی جب مشترک زبانیں آپس میں ملی، جب مختلف لوگوں کا میل جول سے. ورنہ آج سے اگر 200 سال پہلے کی بات کریں تو اردو نام کا کوئی چیز موجود نہیں تھی، یہ صرف ہندوستان میں پیدا ہوئی. تو اردو خود، اس کے جو لوگ قلم کار تھے، چاہے میر ہوں یا غالب ہوں، علامہ اقبال ہوں یا اور کوئی لوگ ہوں، ان لوگوں نے کافی علمی خدمات بھی اسلام کو پیمان کیا. اگر مسلمانوں کے کچھ احسانات کا ذکر کیا جائے تو اگر فن تعمیر میں بات کی جائے تو اگر آج آپ تاج محل دیکھ رہے ہیں، لال قلعہ دیکھ رہے ہیں، چار مینار دیکھ رہے ہیں، گول گنبد دیکھ رہے ہیں، اور ایسی اور بہت ساری عمارتیں ہیں. نہ صرف یہ تعمیری کمال تھا جو مسلمانوں نے اس ملک کو دیا، بلکہ یہ ایک آج ہندوستان کے لیے ایک سورس آف انکم بھی بنا ہوا ہے. جو آگرہ کی انکم ہے، جو آگرہ کے ٹورزم کی انکم ہے، وہ مطلب ایک بہت بڑا فگر ہے جو آگرہ کو، جو ہندوستان کو، یو پی کو وہاں سے موصول ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری جگہیں ہیں. یہ فن خطاطی، فن کتابت، یہ تمام چیزیں وہاں پر آپ دیکھیں لکھی ہوئی قرآن کی آیتیں ہیں، اور شاندار لکھا ہوا ہے پتھر پر، اتنا صحیح، اتنا اچھا. یہ مسلم دور کے فن تعمیر ہندوستان کا ثقافتی ورثہ تھا. کچھ تجارت کی بھی بات کر لی جائے، اس کے بعد ہم پولیٹکس کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اور اب وہ ہندوستان بحری تجارت روابط سے جڑے ہوئے تھے. کپڑا، مسالہ، دستکاری، دیگر مصنوعات، بندرگاہوں،
یہ تمام ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا. آج بھی ہندوستان میں جہاز توڑنے کی جو صنعت ہے وہ سب سے زیادہ ہندوستان میں پائی جاتی ہے. یہ عربوں سے وہاں سے منتقل ہو کر کے ہندوستان آئی تھی. آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہاں پر ہوتا ہے یہ کام. یہ تمام جو عرب کا علاقہ ہے، جو مسلمانوں کے گلف جسے ہم کہتے ہیں، ایک طرف سے ہندوستان سے جڑتا ہے ساحل سے، اور دوسری طرف یورپ سے جڑتا ہے ساحل سے. تو یہ بیچ کا علاقہ تھا جو تمام ادھر کی چیزیں ادھر اور ادھر کی چیزیں ادھر پہنچاتا تھا، اور اس طرح سے دنیا کو کافی ڈیولپمنٹ اس نے بخشا ہے. یہ ان کا کمال ہے جو انہوں نے اس کو پیدا کیا ہے. اگر شہری ترقی، اسلام وغیرہ کی بات کی جائے تو زمین یا سڑکوں کے بارے میں اگر ہم مغلیہ دور کی بات کرنے سے پہلے ہم شیر شاہ سوری کی بات کریں تو انہوں نے ایک سڑک بنوائی تھی جو بنگال میں سونار پور ڈھاکہ کے قریب سے لے کر کے پورا بنگال، بہار، یو پی ہوتے ہوئے پاکستان، دلی، آگرہ ہوتے ہوئے پاکستان ہوتے ہوئے افغانستان کے بارڈر پشاور تک جاتی ہے. ایک اتنی بڑی ٹرنک روڈ بنائی گئی تھی جس سے تمام پوری دنیا کو، نہ صرف یہ روڈ تھی بلکہ اس کے کنارے پیڑ تھے، سرائیں تھیں، کنویں تھے. تمام لوگوں کے آمد رفت کے انتظامات کو آسان کرنے کا ایک بڑا کام کیا گیا تھا، اور یہ سب فری ہوا کرتا تھا. ان سب کی سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہوتا تھا. یہ سب مسلمانوں نے اس جذبے کے تحت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو برہمانڈ ہے، یہ جو یونیورس ہے، یہ میری فیملی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو دنیا ہے، جو کائنات ہے، یہ میری فیملی ہے. تو مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا گیا تھا کہ اگر اللہ کی فیملی کے کسی شخص کو تکلیف پہنچے گی تو اس کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر آئے گی، اور اگر اس کو آسان پہنچے گی، آسانیاں ہوں گی، تو اس کا بھی فائدہ تم کو آئے گا. تو یہ دونوں ہی چیزیں دیکھنے لائق ہوا کرتی تھی، اور اسی جذبے کے تحت مسلمانوں نے یہ سارے کام کیے تھے کہ دنیا کی خدمت پر دھیان دیا، کیونکہ خدمت کو عبادت کی کیٹیگری میں رکھا تھا. اسلام نے رکھا ہے، تھا لفظ نہیں، غلط ہے. دنیا اسلام نے خدمت کو عبادت کی کیٹیگری میں رکھا ہے. ہم نے عبادت کے مفہوم کو تھوڑا محدود کر دیا ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی عبادت ہے، جبکہ یہ بھی عبادت ہے بے شک، لیکن یہ ہی عبادت ہے ایسا نہیں ہے. اور تمام کام بھی جس سے دنیا کے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے وہ تمام بھی عبادت کی کیٹیگری میں آتی ہیں. لہذا اس پر بھی دھیان دیا جانا چاہیے، اور مسلمانوں نے اس پر پورا بھرپور توجہ دی تھی اور اس طرح کے انتظام کیا تھا. اسے بہت ساری آپ کو آج بھی سرائیں ملیں گی. یہاں تو مجھے کم دکھ رہی ہیں، ساؤتھ انڈیا میں مجھے بہت ساری سرائیں دکھیں جو آج بھی موجود ہیں، جن کا آج بھی کرایہ 10، 20، 50 روپے ہے، اور فری ہوا کرتی تھیں. اور آج وہ مطلب اتنے کم پیسوں میں بڑے بڑے بنگلور جیسے شہروں میں 10-20 روپے میں سرائے کا انتظام کیا گیا ہے کہ کمرے موجود ہیں، آپ آ کر کے ٹھہر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں. یہ تمام انتظامات اس بنیاد پر کیے گئے تھے کہ خدمت خلق عبادت کا حصہ ہے. یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے سب کچھ کیا گیا. زمینوں کے جو معاشی پوزیشن تھی اس وقت ہندوستان کی، ایک آتھر ہیں آسٹن میڈیسن، وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی چوتھائی 25% ٹوٹل جو پروڈکشن تھا وہ ہندوستان میں ہو رہا تھا. دنیا کی پوری اکنامک پوزیشن کا چوتھائی حصہ ہندوستان پروڈیوس کر رہا تھا. تو یہ ہندوستان کو اس لیے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. دنیا کی معاشت میں ہندوستان کا ایک بڑا رول تھا. بھائی جو مغلوں کے بعد جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا اور جب کلائیو لائڈ یہاں سے واپس گئے ہیں تو اتنا سامان اور اتنی دولت لے کر گئے ہیں، اور جا کر کے وہاں پر جب انہوں نے وکٹوریا کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے جو میں لا سکا، باقی کچھ لا نہیں سکتا. مطلب ہندوستان کے پاس اتنی دولتیں تھیں، اتنا کچھ تھا جس کا کوئی حساب نہیں تھا. ہندوستان دنیا کا مطلب آج جسے ہم بولتے ہیں نا کہ یہ ملک دنیا کا ایڈوانس ملک ہے یا دنیا کا سب سے ترقی پذیر ہے، اس میں ترقی یافتہ ہے، تو ہندوستان اس وقت کا سب سے ترقی یافتہ ملک تھا. اور یہ اس دور میں کنٹینیوسلی مسلمانوں کی حکومت رہی ہندوستان میں، اس کا ایک بڑا اثر تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف اس کا اثر تھا، لیکن وہ ایک بڑا اثر مسلمانوں کا تھا جس کی وجہ سے دنیا کا سپر پاور بنا ہوا تھا ہندوستان. جہاں تک کہ ہسٹری کا تعلق ہے، آپ اگر اسے شروع کریں گے، میں نے آپ کو محمد بن قاسم سے اسٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد لگاتار مسلمانوں کی حکومت رہی، کیونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر اس کلمے پر رہو گے
اس کلمے کو مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عرب اور عجم کا بادشاہ بنا دے گا، اور اس نے بادشاہ بنایا، اور جب تک آپ اس کلمے پر رہے آپ کی بادشاہت قائم رہی، اور اس کے بعد جب آپ نے اس کلمے سے اپنی دغابازی کی، اس کلمے کے خلاف کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے ہٹا دیا، اس پوزیشن سے۔ آپ سے پہلے دوسری قومیں تھیں اس پوزیشن پہ، جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ان کو ہٹا کر کے آپ کو چاک دیا گیا تھا، اب آپ نے نافرمانی کی تو آپ کو ہٹا دیا گیا۔ تو یہ اللہ کا دستور ہے کہ وہ اپنی دنیا کا انتظام اس کو دیتا ہے جو عدل اور انصاف سے دنیا چلاتا ہے۔ آج جاپان کی اگر آپ مثال لیں تو جاپان 1945 میں اس کے اوپر ایٹم بم گرایا گیا تھا اور وہ بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ دونوں شہر اس کے ہیروشیما اور ناگاساکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 40 سے 50% آبادی فوراً مر گئی تھی اور باقی تھوڑے دنوں میں مرتی رہی۔ اس کے باوجود وہ ملک جو زیرو سے شروع ہوا ہے اور بہت چھوٹا ملک ہے، آج دنیا میں نمبر 2 یا 3 پر موجود ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس نے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا کہ ہم صفائی پر دھیان دیں گے، ہم ایمانداری پر دھیان دیں گے، ہم رشوت سے بچیں گے، ہم سود نہیں لیں گے، نہیں دیں گے۔ اس طرح کی تمام باتیں انہوں نے اپنی اکنامکس کا حصہ بنایا، اور اس لیے آج وہ دنیا میں اس مقام پر پہنچے۔ مطلب اگر کوئی رسول اللہ کی بات پر عمل کرے گا، چاہے ایمان لائے یا نہ لائے، چاہے ایمان لائے یا نہ لائے، دنیاوی طور پہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ پالیسی اللہ نے اسے بنا کر دی ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور وہ اس طرح سے زندگی گزارے گا تو دنیا میں یقیناً کامیاب ہوگا، اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو دونوں چیزیں، اگر آپ ایماندار بھی ہیں اور طریقے رسول پر ہیں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ایمان نہیں لائے ہیں، جیسے کہ جاپان کی بات کر لیں، انہوں نے رسول کا طریقہ اپنا لیا، دنیاوی طور پہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک پالیسی بہت کلیئر سی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنایا جائے گا تو اس میں پوری طرح سے کامیابی حاصل ہوگی۔ ہم تھوڑا سا جنگ آزادی پر بات کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی، کیونکہ آج ہر وقت 15 اگست بھی بہت قریب ہے، تو اس لیے ہم تھوڑی سی بات جنگ آزادی پر بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جو برٹش حکومت ہے اس کے 2 حصے کیے جا سکتے ہیں، ایک 1857 سے پہلے کا اور ایک 1857 سے بعد کا، یعنی کہ پہلے کے 100 سال اور بعد کے 100 سال لگ بھگ۔ پہلے کے 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی کی رولنگ ہے اور بعد کے 100 سال برٹش گورنمنٹ کی رولنگ ہے۔ ان 100 سالوں میں شروع میں آپ دیکھیں جو جنگ آزادی کی جدوجہد ہوئی ہے، یعنی کہ جو پہلی بڑی جدوجہد جس کا نام لیا جاتا ہے وہ 1857 کا ہے۔ 1857 میں جن لوگوں نے کمال کیا ہے، ایک تو اس وقت ایک بڑی بات یہ تھی کہ احمد رضا خان صاحب پیدا ہوئے ہیں 1856 میں، یعنی کہ تب تک مسلمان دیوبندی اور بریلی کے چکر میں نہیں پھنسے تھے۔ ایک بڑی بات یہ تھی کہ 1857 سے پہلے مسلمان اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے تھے جو آج ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ خود مولانا احمد رضا خان صاحب 1856 میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو پہلی ہم کچھ مسلم فریڈم فائٹرز کا بھی نام لیں گے، کچھ ان کا ذکر کریں گے کہ کیا کچھ ہوا اور کس طرح سے کام ہوا ہے۔ سراج الدولہ جنگ ہارے جب بنگال کی، جب اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے آگے ہندوستان پر قبضہ شروع کیا، اور جس دن ٹیپو ہارے ہیں، 8ویں جنگ میں ہارے ہیں وہ، اس دن انگریز مورخ، انگریز جو کمانڈر تھا، اس نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ جو جملہ اس نے استعمال کیا وہ ٹیپو کی شہادت کے بعد کیا۔ ٹیپو اور حیدر علی ان کے والد صاحب، انہوں نے ایک جو سسٹم ڈیولپ کیا تھا جسے ہم بولتے ہیں کہ جو انہوں نے ان کے بعد انگریز ایک وہ لے گیا تھا، کانگرے وہ نام تھا، وہ راکٹ بنایا اس نے، تو میسورین راکٹ کہلاتا تھا پہلے، اور بعد میں وہ کانگریو راکٹ کہلاتا تھا۔ یہ لوگ یہاں سے راکٹ اٹھا کر لے گئے۔ تو 1857 سے پہلے آپ جتنا دیکھیں گے وہ تمام کے تمام میجارٹی مسلمانوں کا ایک بڑا رول ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی تھی، اس لیے ان کو زیادہ درد تھا، اس لیے انہوں نے اس کوشش میں اپنا ایک بڑا حصہ لگایا اور بڑی محنت کی ہے۔ جس کے ہاتھ سے حکومت گئی تھی اس نے کوشش کی اس بارے میں کام کرنے کے لیے۔ میسورین راکٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں ایک فقیر ریبیلین ہوا تھا 1757 میں جو مسلمانوں نے کیا تھا، پھر شاہ عبدالعزیز نے 1803 میں اس کا کام کیا تھا، پھر جب رانی لکشمی بائی کے انڈر میں جو ان کے کمانڈر ان چیف تھے وہ مسلم تھے، انہوں نے اس پر کام کیا تھا۔ غلام غوث خان، دوست خان،
یہ لوگ تمام تھے جنہوں نے جھانسی کی رانی کا سپورٹ کر کے کام کیا تھا. جو اس کے بعد ایک اجودھیا میں مولانا مولوی امیر علی صاحب تھے فیض آباد، انہوں نے اس پر بڑا کام کیا تھا. دلاور جنگ صاحب، احمد اللہ شاہ مدراسی، انہوں نے اس پر بڑا کام کیا تھا. اور اس طرح سے مسلمانوں کا ایک بڑا رول ہے. دلی کو بات کریں تو بہادر شاہ ظفر کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا تھا، جبکہ وہ بیچارے کافی ضعیف تھے اور کافی ناتواں تھے، اور وہ کسی کام کے لائق نہ ہونے کے باوجود انہوں نے ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بھی قبول کیا کہ اس کا انجام برا ہوگا، اور بہت برا ہوا ان کے ساتھ. لکھنؤ کی اگر بات کی جائے تو بیگم حضرت محل، برجیز قدیر اینڈ احمد اللہ، ان لوگوں کا ایک خاص اچھا خاصا رول رہا جس سے انہوں نے کافی محنت کی. کانپور کا اگر بات کیا جائے تو اس کے اندر عظیم اللہ خان صاحب. جھانسی کی اگر بات کی جائے تو میر بخش علی، اور فرخ آباد کی بات کی جائے تو تفضل حسن خان. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں 1857 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں بار بار یہ آتا ہے، اور ہمارے بھی آتا ہے، کہ آخر آج ہندوستان کی جب جنگ آزادی کی بات ہوتی ہے تو اس میں مسلمانوں کا ذکر کیوں نہیں آتا، یا کچھ خاص کیوں نہیں آتا؟ تو اس کی ایک دو تین بڑی وجہ ہیں. دیکھیں، اس وقت آج بھی مسلمان قوم علماء کے ڈائریکشن سے حساب سے گھومتی ہے، چاہے جتنا ناپسند کرتی ہو، چاہے جتنا گالیاں دیتی ہو، آج بھی بات انہی کی مانتی ہے. علماء ہی آج بھی قائد ہیں، اور آگے بھی وہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کرے یہ کہ وہ لوگ ٹھیک اچھے عالم بنے. تین بڑے عالم اس وقت کا نام لیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے غلام احمد قادیانی صاحب، جنہوں نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ جہاد اسلام کے رکن میں سے خارج ہے. ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے جو اسلام کے 5 ارکان میں جہاد ایک رکن ہے، انہوں نے جہاد کو اسلام کے رکن سے خارج کیا. احمد رضا خان صاحب نے جہاد فرض نہیں ہے انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ دیا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ نہیں، انگریزوں کے خلاف اسلام میں جہاد فرض ہے. تو 3 گروپ ہو گئے، اور آج کی تعداد میں اگر آپ دیکھیں تو جو دیوبندی مکتب فکر ہے اس کے ماننے والوں کی تعداد 15-20-25% سے کم ہے، اور پہلے اور کم رہی ہوگی، اب کچھ بڑھی ہے. تو اس لیے مسلمانوں کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک بڑی احمد رضا خان صاحب نے پاکستان تحریک کا سپورٹ کیا تھا، انہوں نے مسلم لیگ کا سپورٹ کیا تھا، انہوں نے اسلام انگریزوں کے خلاف کوئی مطلب شروعات میں 1940 میں سپورٹ کیا، اور اس سے پہلے وہ اس کے خلاف ہی بولتے رہے کہ نہیں، اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرا کر کے ہندوؤں کے قبضے میں دے دیا جائے. یہ اس چیز کے مخالف رہے ہیں. تو اس لیے اگر آج بھی آپ یوٹیوب پہ جا کر کے کوئی تقریر سرچ کریں جنگ آزادی پر، تو آپ کو کسی بریلوی علماء کی تقریر بمشکل تمام ملے گی. جتنی تقریریں آپ کے حصے میں آئیں گی، جو بھی چیز آپ دیکھیں گے، وہ تمام کے تمام. اور 1857 میں اس کا انجام کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ کہتے ہیں کہ دلی سے لے کر کے مراد آباد تک جتنے پیڑ تھے، ہر پیڑ پر مسلم علماء کی لاشیں ٹنگی تھیں. اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا دکھ گیا تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی کہ یہ اس کا حصہ تھا کہ نہیں تھا، اس نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا، اسے پکڑ کر لٹکا دیا جاتا تھا. تو یہ اتنی بڑی قربانی دی ہے مسلمانوں نے جنگ آزادی کی، اس کے باوجود مسلمانوں کا ذکر جنگ آزادی میں کم سے کم ہو رہا ہے. ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ سے شکایت ہے کہ ہم کو نہیں پتہ ہے، ہماری قوم کو نہیں پتہ کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس آزادی کے لیے، اور ہم خود لا علم ہیں اس سے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ سب چیزیں ہم اس پر دھیان دیں. تو مسلمانوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں یہ ایک مشترکہ جنگ تھی. جب گاندھی جی ڈانڈی مارچ کے لیے نکلے اور ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر تم اریسٹ ہو جاؤ گے تو ڈانڈی مارچ کو لیڈ کون کرے گا، تو انہوں نے میر جب ایک نام لیا تھا، نام نہیں یاد آ رہا، ایک مسلمان تھے میر طیب علی، انہوں نے کہا یہ طیب علی صاحب اس مارچ کو لیڈ کریں گے. تو یہ اسٹیٹس تھا. جنگ آزادی سے تھوڑے پہلے ہی کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد تھے، مطلب 1945 تک ہندوستان کے کانگریس پارٹی کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد تھے. تو ہندو اور مسلم دونوں نے 1857 کے بعد مل کر کے برابری کے حساب سے، اب چونکہ
پارٹیشن ہو گیا تو ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ان کا کوئی رول نہیں تھا، انہوں نے جو کچھ کیا اپنا حصہ لے کر جا چکے ہیں، اور اس طرح سے آپ کی اہمیت کو کم آنکا گیا۔ یہ تو شکر ادا کریں غیر مسلم مورخین کا کہ انہوں نے آپ کا ذکر کر رکھا ہے۔ جن جن واقعات کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ سب زیادہ تر غیر مسلم کی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ یہ انہوں نے مسلمانوں کی خدمات کا اعتراف کیا ہے، چاہے تحریک ریشمی رومال ہو، چاہے خلافت موومنٹ ہو، چاہے ماپلا مسلم کا وہ ہو، اشفاق اللہ خان صاحب کا ہو معاملہ، کسی جتنے محمد علی جوہر صاحب کا ہو، یہ تمام لوگوں کا ذکر زیادہ تر غیر مسلموں نے اپنی جنگ آزادی کی کتاب میں کر رکھا ہے۔ فضل خیر آبادی جنہوں نے پہلے آزاد ہند کا نعرہ دیا تھا، ان کے برطانوی اقتدار کے خلاف مزاحمت اور اس طرح کے مسلمانوں کا ایک بڑا اچھا خاصا رول ہے جو ہندوستان کی آزادی پر انہوں نے خرچ کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر میں آلریڈی آپ کے پاس کر چکا ہوں۔ اشفاق اللہ خان صاحب کاکوری تحریک لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں میں، انقلابی رہنما تھے، آزادی کے لیے جان قربان کی، نوجوانوں کے لیے ایثار اور وطن دوستی کی مثال، کیونکہ وطن کے لیے محبت بھی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے ہجرت پر، تو آپ نے کھڑے ہو کر کے مکہ کی طرف دیکھ کر کے کہا، اے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں جانا نہیں چاہتا ہوں، انہوں نے مجبور کر دیا اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو وطن سے محبت ہونا ایک فطری عمل ہے، اس کی ہونا ہی چاہیے، اور اس کے لیے لوگوں کو جو قربانی کی ضرورت ہے۔ خان عبد الغفار خان گاندھی جی کے ساتھی تھے، بعد میں افغانستان میں رہے، لیکن وہ بھی اہنسا کی بات کرتے تھے، عدم تشدد، تعلیم اور سماجی اصلاح کے علمبردار تھے۔ جب وہاں پر جو گولیاں چلیں، آپ کہتے ہیں نا، یہ جو پنجاب میں جنرل ڈائر نے جلیان والا میں گولیاں چلائیں، اور اس کے بعد یہ جب پوچھا گیا بھائی گولیاں کیوں چلائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بھاگ رہے تھے۔ تو عبد الغفار صاحب نے کہا کہ جو اگر بھاگ رہے تھے تو گولیاں ان کے پیٹھ پر ہونی چاہیے، آپ سب کو اٹھاؤ، ان کا پوسٹ مارٹم کراؤ، اگر ایک آدمی کی پیٹھ پر بھی گولی کے نشان ملے تو ہم وڈرا کر لیں گے تحریک سے۔ اور ساری پورے ہزاروں لوگوں کی پوسٹ مارٹم کے بعد تمام لوگوں کے نشانات، گولی کے زخم ان کے سینوں پر ملے ہیں، کسی کی پیٹھ پر نہیں ملے۔ تو یہ وہ قربانی تھی جو مسلمانوں نے دی۔ جلیان والا باغ کا نام آپ سنتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس میں 75% مسلمان شہید ہوئے ہیں، اس کا ذکر نہیں معلوم ہے، نہ اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ خان عبد الغفار صاحب نے یہ بات بھی کہی تھی کہ نہیں، یہ پختون، یہ پٹھان جو لوگ آئے تھے وہاں پر، جنہوں نے کام کیا تھا، یہ تمام لوگوں نے اپنے سینے پر گولیاں کھائی تھیں۔ حکیم اجمل خان صاحب جنہوں نے طب پر دھیان دیا، قومی رہنما تھے، تعلیم پر دھیان دیا، طب، تو یہ تمام چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ سب چیزیں دین کا ہیں۔ کہانیاں میں اور بھی لمبی سنا سکتا ہوں، بہرحال ایک تو وقت کی لمٹ ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ تھے وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ یہ اصل سوال ہے جو ہمیں پوچھا جانا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے تمام زندگی پر بہت شاندار کام کیا، انہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کی رہنمائی کی، لوگوں کو صحیح راستے پر دکھایا، وہ سب صحیح ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، اس بات کو اصل دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مودی جی 2047 کی بات کر رہے ہیں، میں بھی 2047 کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 100 سال بعد آزادی کے جب کوئی مورخ، جب میری طرح کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے یہاں تقریر کر رہا ہوگا تو کیا یہ بات کہہ سکے گا، کیا یہ بات ہم آج کی نسل اسے یہ کہنے کے لیے دیں گے اجازت کہ وہ یہ کہے گا کہ مسلمانوں نے قرآنی اس تعلیم جس میں کہا گیا تھا کہ اقرا، اس پر دھیان دیا اور اپنے لوگوں کو علم کی نصیحت کی اور ان کو علم کی طرف توجہ دلائی؟ کیا وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ اگر ہاں تو سمجھو ہم نے اپنے دور سے، اپنے چیزوں سے، تمام چیزوں کا سبق حاصل کیا ہے۔ ورنہ پھر علامہ اقبال اگر کہہ رہے ہیں کہ تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر رکھے ہوئے منتظر فردا ہو، تو وہ بات فضول کی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی تعریفیں کرتے رہیں، ہم ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے رہیں، یہ سب ہم بولتے رہیں، لیکن اس سے ہمیں کوئی عملی فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ فائدہ تو تب ہوگا جب ہم اس سے سبق سیکھیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں علم ہو جائے تو علم تب تک فائدہ نہیں دیتا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔
اگر دو لوگ ہیں، دو گروپ ہے، ایک کو پتہ ہے کہ زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے اور ایک کو نہیں پتہ ہے، اور دونوں زہر کھا لیتے ہیں، انجام سیم ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اسے پتہ تھا کہ زہر کا اثر کیا ہوگا۔ فرق تب پڑے گا جب اس علم کی بنیاد پر اس نے عمل کیا ہوگا۔ تو اگر ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہیں کہ قرآن ہمیں کہتا ہے علم حاصل کرو، تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، بغیر تفریق دین و دنیا کے تمام طرح کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں۔ ایک اچھے مسلمان بننے کی کرائٹیریا کیا ہے، کیا شرائط ہیں، کیا چیزیں اس کے لیے ہونی چاہیے۔ اسلام جتنی زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں، آپ دیکھیں پچھلے 10-20-50 سال میں بہت ساری مساجد بن گئی ہیں، بہت ساری تحریکیں چل پڑی ہیں، بہت ساری خانقاہیں ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، لگاتار پروگرامز ہو رہے ہیں۔ اس سب ہونے کے باوجود کیا ایسا ہوا ہے کہ لوگ مسلمان بن گئے ہوں، نمازی بن گئے ہیں لوگ؟ ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ غیر نمازی بن گئے ہیں۔ ایسا ہوا ہے کہ بہت ساری نئی مساجد تعمیر ہو گئی ہیں۔ ایسا ہو گیا ہے کہ شو بازی میں ہم نے کچھ کمال کر لیا ہے، لیکن کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑا ہے؟ کیا یہ ضروری اسلام کا حصہ نہیں ہے کہ ہم نہ جھوٹ بولتے ہوں؟ دیکھیں، اگر جو ہمارا پڑوسی رہتا ہے، جو غیر پڑوسی چھوڑو، اگر میں اپنے گھر کی بات کروں، جو میرا باپ ہے، جو میرا بیٹا ہے، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اگر میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر میں چیٹنگ کر رہا ہوں، اگر میں دغابازی کر رہا ہوں، اگر میرے اخلاق صحیح نہیں ہیں، تو میرے اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے شہر میں تمام لوگوں کو مسائل پیدا ہوں گے، اور وہ ہم کو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ جو لوگ بزنس کرنے آئے عرب کے، جب وہ پہنچے کیرلا، اور ان کی جب ایٹیچیوڈ چینج ہوا، جب ان کا طریقہ عمل تبدیل ہوا، تو لوگ ایمان لائے۔ مطلب ان کا اخلاق وہ چیز تھا جس سے وہ متاثر ہو کر ایمان لائے۔ تو اگر ہم اس چیز پر دھیان دیں کہ ہم واقعی مسلمان بن جائیں تو بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اور مسلمان بننے کے لیے دیکھیں، ہم وہ لوگ ہیں جس کو اس بات پر ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد ایک بار پھر زندہ کیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی آنکھ بند ہوگی تب اصل میں اس کی آنکھ کھلے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بندے کی آنکھ تب کھلے گی جب اصل میں وہ مر جائے گا۔ اور ہائی اسکول کے ایگزام میں اگر میں فیل ہو گیا تو اگلے سال مجھے اسے ٹھیک کرنے کا موقع ہے، لیکن اس زندگی میں اگر میں نے معاملہ گڑبڑ کیا ہوا ہے تو دوسرا چانس نہیں ملنے والا ہے۔ یہ ایک زندگی ایک ہی بار ہے، کیونکہ یہ غیب پر دلالت کرتی ہوئی ہے۔ کیونکہ بعد میں جب آپ کو اللہ دکھ گیا، جب آپ کو فرشتے دکھ گئے، جب آپ کو قیامت دکھ گئی، جب آپ کو تمام چیزوں کا علم ہو گیا، تب آپ ایمان لائے، تب آپ بولیں اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیجئے، میں اب کی بہت بڑھیا کام کروں گا۔ تو بھائی اب نہیں چلے گا معاملہ، یہ سیکنڈ چانس نہیں ملنے والا ہے۔ تو یہ ضروری ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مسلمان بنا لیں۔ بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے وہی چیز مانگ رہا ہوں جس کی آپ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی کہ ہم اس کتاب قرآن کریم پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں۔ اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے پہلا۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک کو پتہ ہے، ایک کو نہیں پتہ ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہم سے مانگ کیا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں، ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور ایمان لایا آخرت پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان لایا ہوں لیکن وہ مومن نہیں ہے، مطلب ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ مطلب زبانی طور پہ اعلان کرنے، ایک اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ جو زبانی کہتا ہے حسب الناس ان یقولوا ان آمنا، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا صرف اتنا کہنے سے کہ میں ایمان لایا تو کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں،
آزمایا جائے گا، ایگزام ہونے کے بعد ہی رزلٹ آئے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور وہ ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوگا، اور اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم اس اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے خود کو تبدیلی کے اصول پر گامزن کریں۔ یہ جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں بدلی، ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھا گیا کہ آخر یہ صحابہ کرام کا ایمان اتنا پختہ تھا اور ہمارا اتنا کمزور کیوں ہے، اور یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک پریکٹیکل سوال ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ صحابہ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ جہاں جس چیز کے بارے میں کہہ دیا جاتا تھا، جو آرڈر آ جاتا تھا، اس پر آمنا و صدقنا، کوئی سوال نہیں، کوئی کوشچن نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں۔ ہمارے ساتھ یہ پرابلم کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ پرابلم، سب صحابہ کے ساتھ جو اصل چیز تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، جو ہمیں میسر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ نمبر ایک، ہم رسول اللہ کی سیرت کا اتنا تفصیلی مطالعہ کریں کہ ہم ان کی معنوی صحبت حاصل ہو جائے۔ عملی تو نہیں ہو سکتی، فزیکلی تو نہیں ہو سکتی، لیکن معنوی صحبت، مطلب ہمیں پتہ چل جائے کہ کس پوزیشن میں، کس حالات میں، کس سچویشن میں رسول اللہ کیا کیا کرتے تھے۔ جب اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے ایک جملے میں جواب دیا، کانا خلق القرآن۔ آپ کے اخلاق قرآن کریم تھے، مطلب قرآن جو کہتا تھا کرو وہ کرتے تھے، اور جو قرآن کہتا تھا نہیں کرو نہیں کرتے تھے۔ مطلب سب سے پہلی ضرورت جو ہوگی، ایک 5 منٹ اور لوں گا، تھوڑا سا وقت زیادہ ہوگا ذرا سے جی، ہے ٹائم ہے؟ اچھا وہ تیز ہے، ٹھیک، وہی سامنے وہی دکھ رہی ہے نا ٹھیک۔ تو فرمایا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا جو کریکٹر تھا وہ قرآن کریم تھا۔ تو مطلب ہمیں سب سے پہلی ہماری ضرورت کیا ہوگی کہ ہمیں پتہ یہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان بنانے کا، کیونکہ ہم کو جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ پہلی شرط ہوتی ہے کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ اب یہ معلومات حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ قرآن کریم عربک میں ہے، یا تو مجھے عربی آتی ہو یا میں عربی سیکھوں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک اور بات کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے BA MA کر رکھا ہے، جنہوں نے انگلش، میتھ، سائنس، دنیا بھر کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ عربی کیوں نہیں سیکھ سکتے۔ اگر وہ اتنی ساری تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں، اگر جیسے یہاں تو کم ہے، ساؤتھ انڈیا میں بنگلور میں رہتا ہوں، لوگوں کو عام طور سے 5-6 زبانیں آتی ہیں، مجھے خود 5-6 زبانیں آتی ہیں الحمدللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ عربی بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ اگر انگریزی تو میں نے ایسی سیکھ لی کہ میں انگریزوں کو جا کر پڑھا دوں، یہ بھی میری مادری زبان نہیں تھی، تو عربی بھی سیکھی جا سکتی ہے اگر اس کا کنیکشن کہیں میرے پیٹ سے جڑ جائے۔ جیسے آپ دیکھیں بہت سارے اردو ٹیچر اپائنٹ ہوئے تھے ایک دور میں، تو لوگوں نے اردو سیکھ لی، غیر مسلم اردو ٹیچر ہو گئے ہیں۔ تو عربی کا کنیکشن چونکہ پیٹ سے نہیں ہے، اس لیے اس پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ آپشن نمبر 2، ہم قرآن کو اس زبان میں پڑھیں جو ہمیں آتی ہے، جو ہماری مادری زبان ہے، جو ہماری سب سے اچھی ہے۔ اگر ہم اردو اچھی ہے، اگر انگلش اچھی ہے، اگر عربی اچھی ہے، اگر ہندی اچھی ہے، جو زبان ہماری سب سے بڑھیا ہو۔ آج احسان مانیے جماعت اسلامی ہند کا کہ اس نے ہندوستان کی تمام زبانوں میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مہیا کرا دی ہے، جو ہمارے باپ کے پاس سہولت موجود نہیں تھی۔ آج ہم جو لوگ ہیں، ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر تقریباً ہندوستان کی ساری زبانوں میں موجود ہے۔ تو مطلب ہم وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم پہلا قدم یہ کریں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیں کہ کیا مانگ کر رہی ہے قرآن، جس پر ایمان لانے کا میں دعویٰ کر رہا ہوں زبانی طور پہ، اس پر میں عمل کر کے دکھاؤں۔ اگر ہم نے صرف اتنا کر لیا، صرف آپ قرآن کی تفسیر کو تفصیل سے پڑھ لیں، 90% کام ہو جائے گا۔ اور اگر کہیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی پڑھ لی، سمجھ لیے 99% کام ہو گیا۔ اتنا ہی کر لیں آپ، اور پھر یہ کہہ دیں کہ یہ اس پر جب ایمان لایا ہوں تو یہی کروں گا جو اس میں لکھا ہے۔ اگر اس کے حساب سے اپنے آپ کو زندگی تبدیل کرنے کا بن جائے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رات کی آیت ہے۔
11واں نمبر، تو وہ کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تب تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آج اگر ہماری دنیا میں عزت نہیں ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک، فرانس سے فلسطین تک، جہاں پر بھی ایک نظر آپ ڈالیں آپ کی ایک پیسے کی ویلیو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے اس قرآن کے ذریعے سے دنیا کی عزت آپ کو دینی ہے، عروج قرآن کی بنیاد پر ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا ایک کلمہ مانو گے، کلمہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جو کلمہ تقاضا کر رہا ہے، جو فرائض لگا رہا ہے آپ کے اوپر، جو ذمہ داریاں عائد کر رہا ہے، اس پر عمل کرو گے۔ ان صحابہ نے عمل کیا تھا اور 32 سال میں پوری دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اور یہ قبضہ آپ کا ہزاروں سال چلا۔ اور جب آپ نے ایک دم ہی حد کر دی، اللہ کی باتیں ماننے چھوڑ دی، تمام بے ایمانیاں سے اپنی زندگی بھر لی، تمام مثال پیدا کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی سپورٹ کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ ضروری ہے، قرآن کی خود تبدیلی کا ہے۔ آج کے جو چیلنجز ہیں، آج کے جو مطلب اس میں سب سے پہلے یہ ضرورت ہوگی کہ آپ علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، دنیاوی علم حاصل کریں، اچھے انسان بنیں۔ اس کے بعد تحقیق اور ٹیکنالوجی پر دنیا نے جو مسلمانوں نے ٹاپ پر گئے تھے کہ اگر کوئی حدیث موجود ہے تو اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے، وہ پتہ لگایا جائے۔ آج اگر اے آئی کا دور ہے تو اے آئی میں مہارت حاصل کی جائے، اگر سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا میں مہارت حاصل کی جائے۔ اس طرح کی چیزیں کریں تو آپ دنیا پہ اثر ڈال سکتے ہیں اور دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ تبھی ہوگا یہ تمام چیزیں جو کی گئی، ایک لمیٹڈ باتیں میں آپ سے کر سکا، میرے اپنے وقت میں جو کچھ مجھے اجازت ملی میں نے اس کے بارے میں بات کیا، لیکن عبادت سے آگے استعمال کیا جائے ان مساجد کا، ان اداروں کا جو آپ کے مطلب آپ کی جیسے مسجد ہے مین روڈ پر ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اس کروڑوں کی پراپرٹی کا نماز کے علاوہ بھی استعمال ہونا چاہیے۔ اور ایسی بہت ساری مساجد ہیں آپ کی جو نماز کے جہاں پر لاکھوں کروڑ روپے آپ نے لگا رکھے ہیں، کیا وہاں پر تعلیم کا کوئی انتظام، ہنرمندی کا کوئی انتظام، ان کی ٹریننگ کا کوئی انتظام کچھ کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ عام طور سے یہ کہا جا رہا ہے پریکٹیکل کہ بہت بے روزگاری ہے، چلیں کسی حد تک شاید یہ جملہ صحیح ہے، لیکن اگر آج آپ کے مسجد میں آپ کے گھر پر ایک الیکٹرک فیوز ہو جائے اور آپ کو ایک الیکٹریشین چاہیے، ملے گا نہیں، فوراً تو بالکل نہیں ملے گا، آج تو بالکل نہیں ملے گا۔ اتنی بے روزگاری اس کے باوجود لوگ نہیں آ رہے ہیں، مطلب کام نہیں کر رہے ہیں، کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل موضوع یہ ہے ایک مزدور چاہیے آپ کو، آسانی سے نہیں ملے گا، ایک کام کرنے والا چاہیے۔ اتنی بے روزگاری، اتنے لوگ ہیں اس کے بعد مطلب لوگ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر محنت کو اپنا حصہ بنائیں زندگی کا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ غربت رہے۔ اگر آپ محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی یا دیوی، ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جو علم ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے تھے، یہ جو صلاحیت ان کے اندر موجود ہے یہ وہ ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے تھے، یہ اللہ نے عطا کیا ہے، تو مرنے سے پہلے 150 لوگوں کے اندر وہ منتقل کر دیں۔ اس بات کا انتظام کریں کہ اگر جو چیز میں نے 10-20 سال ٹھوکر کھا کے سیکھی ہے، اگر وہ میں 10-20 دن میں کسی کو سکھا سکتا ہوں تو میں سکھا کر جاؤں، اس کو ٹریننگ دے دوں، بعد مرنے کے دنیا مجھے یاد رکھے، یا یاد رکھے نہ رکھے، اللہ یاد رکھے کہ ہاں اس نے میرے بندوں کی بھلائی کے لیے کچھ کام کیا تھا۔ اگر میرے پاس صلاحیت ہے، اللہ کا تعالیٰ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز سے محبت ہے، جو آپ کے پاس موجود ہے، وہ دوسروں کے اوپر صرف کر دیں، یہ ہوگا تب جا کر کے کہانی بنے گی، یہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اس بات کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف مردوں پر توجہ دی جائے بلکہ عورتوں پر بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مرد تو بہرحال ہفتہ 10 دن میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تقریر میں کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں، عورتوں کو یہ مواقع میسر نہیں ہے، ان کو جمعہ تک میں آنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے تعلیم اور تربیت کا کوئی مناسب انتظام نہیں کیا گیا، جبکہ سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے قابل لوگ، یہ سب کسی عورت کی گود میں پل کر بڑھتے ہیں۔ تو پہلی تعلیم گاہ عورت کی گود ہے، اور اس کی حفاظت کی جانی چاہیے، اس کی تربیت کی جانی چاہیے۔ وہ خود تربیت یافتہ ہوگی تو اپنے بچے کو تربیت دے گی، وہ اللہ کے سوا تمام لوگوں سے ڈرنے سے منع کرے گی، یہ بات اس کو سمجھائے گی۔ تب اگر عورتوں کا ایک بڑا اچھا خاصا رول ہوتا ہے انسان کی
ترقی میں، اس کی ذہنی ترقی میں، تو اس لیے عورتوں پر پورا دھیان دیا جانا چاہیے۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن بہرحال وقت کی اپنی ایک حد ہے، لہذا میں اپنی بات کو یہاں پر صرف آخری ایک جملہ کہتے ہوئے کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، اس کے اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔